اسلام آباد اور راولپنڈی میں تباہی مچ گئی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آندھی، بارش اور یالہ باری نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تباہی مچا دی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آندھی، بارش، یالہ باری نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تباہی مچا دی. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں درخت جڑوں سے اکھڑ کر شاہراہوں پر گر گئے. محکمہ موسمیات نے آج اور کل بھی طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی، بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی ہے. درخت جڑوں سے اکھڑ کر شاہراہوں پر گرنے لگے. محکمہ موسمیات نے آج اور کل بھی طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں. اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی کیپٹل انس ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی ملک صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا. جی شکریہ. بالکل جڑواں شہروں میں بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے آج طوفانی بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آندھی، بارش اور ژالہ باری نے راولپنڈی، اسلام آباد میں تباہی مچا دی ہے. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں درخت اور جڑوں سے اکھڑ کر شاہراہوں پر گر چکے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل بھی طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تیز بارش کا سلسلہ جو جاری ہے. اس سے پہلے اسلام آباد کی سڑکوں پر مختلف سیکٹرز میں ژالہ باری نے باقاعدہ کسی انس آپ لائن پر ہیں؟ ناظرین آپ کو بتائیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، لیکن اتنی شدید بارش ہو رہی ہے، یالہ باری ہو رہی ہے وہاں پہ، اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے رابطہ جو ہے ان سے بڑی مشکل سے پہلے بھی ہوا اور ابھی بھی مشکلات کا سامنا. پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی آئی ہے، شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے، یالہ باری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف وہاں پہ تباہی مچی ہوئی نظر آ رہی ہے. درخت جڑوں سے اکھڑ کر شاہراہوں پر گر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں اتنا آندھی چلی ہے، اتنی تیز طوفانی آندھی چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے درخت جڑوں سے اکھڑ کر جو ہیں وہ شاہراہوں پر، سڑکوں پہ گرنے لگے ہیں. انس ملک سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، ان سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں. ناظرین، انس ملک سے رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا. ہمارے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہزیب ملک ہمارے ساتھ رابطے میں آ گئے. جی شاہزیب، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، اس وقت اسلام آباد میں شدید طوفانی بارش کا جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور وقفے سے جو بارش ہے وہ ہو رہی ہے. اور طوفانی ہوائیں جو ہیں سب سے پہلے وہ انہوں نے اپنا زور لگایا، جس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خاص کر جو گاڑیاں روڈ پر جا رہی تھیں اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل حضرات کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جو قریبی درخت تھے، خاص کر کے E11 اور F11 کے سیکٹرز کے اندر کے جو درخت تھے وہ گر کر جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ شدید بارش کے بعد جو ہے ٹریفک بھی جو ہے وہ ان کی بحالی بھی جو ہے متاثر ہو چکی ہے. اور اس وقت بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی ہے اور تیز ہوائیں جو ہیں وہ چلی ہیں، جس کے بعد جو کچھ نشیبی علاقے ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اس وقت. اور تمام تر جو روڈز ہیں، جس میں F11 کا جو خاص کر سیکٹر ہے، اس میں جو پانی ہے وہ روڈ پر جو ہے وہ تالاب کا منظر بھی پیش کر رہا ہے، جس پر گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور درخت کی جو درخت ہیں وہ ٹوٹ کر جو ہیں، اور جو کافی گھروں کی جو ٹینکیاں ہیں، ان کے جو شیڈز ہیں وہ بھی اکھڑ کر جو ہے وہ تیز ہواؤں کے بعد جو ہے وہ بھی روڈوں پہ گر چکے ہیں. اور اس وقت بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جڑواں شہروں میں شدید قسم کے پہلے طوفانی ہوائیں چلی، جس کے فوری بعد جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد اولے پڑے. اور جس وقت یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس وقت بھی جو ہے جاری ہے. اچھا شاہزیب، اب یہ بتائیں کہ وہ جو آندھی چلی تھی اور شدید قسم کی تیز ہوائیں وہ ان کا زور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ کیونکہ وہ اللہ رحم کرے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. دیکھیں، جیسے ہی بارش نے اپنا زور پکڑا تو اس ہواؤں کا اور آندھی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ جو پہلے کافی کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے بادل چھائے رہے، کالے بادل منڈاتے رہے، لیکن اچانک ہی یہ تیز ہوائیں جو ہیں وہ داخل ہوئیں راولپنڈی اسلام آباد کے حدود میں. اور اتنا شدید قسم کی ہوائیں تھیں کہ بندے کا دیکھنا جو ہے وہ محال ہو چکا تھا. اور اس قسم کی آندھی چلنے کے بعد جو ہے وہ جو اکھڑ کر درخت جو ہے وہ ٹوٹے تھے. اور جیسے ہی یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو آندھی جو ہے وہ تھم چکی تھی اور ہوائیں جو ہے وہ رک چکی تھی، لیکن بارش اور ژالہ باری جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہی. ابھی بھی وقفے سے بارش جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زور جو ہے وہ لگا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طوفان تھا، جو آندھی والا صورتحال تھی وہ تو گزر گئی، تو اب موسم خوشگوار ہو گیا، کیونکہ جیسی گرمی پڑنی شروع ہو گئی تھی اس کے مطابق تو موسم اب بہتر ہو گیا اسلام آباد کا. جی بالکل، موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور اب لوگ جو ہے کھلکھلا کر باہر آ چکے ہیں، اور خاص کر بچے جو ہے انجوائے کرنے کے لیے باہر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ 2 روز بتائے گئے ہیں، آج اور کل کا، کہ مزید جو طوفانی ہوائیں ہیں
اور بارش ہے ان کو جو ہے متوقع ہے مزید یہاں پر طوفانی جو ہوائیں ہیں وہ بھی داخل ہو چکی ہیں اور وہ 2 روز تک وہ یہاں پر رہیں گی. تو مجھے بتائیں نالا ڈیک نالا ایک کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ایسی صورت جب آپ بتا رہے ہیں کہ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، پانی کھڑا ہو گیا، تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی ایمرجنسی کا چانس تو نہیں ہے، ایسا کوئی امکان خدشہ؟ لیکن تاحال ابھی وہاں سے ایمرجنسی کوئی صورتحال نہیں ہے کیونکہ نشیبی جو علاقے ہیں خاص کر جو نالے ہوتے ہیں وہ بہہ کر جو ہے باہر آئے ہیں. اس طرح بارش کی جو زور تھا وہ نہیں ہوا ہے یا اس طرح کی بارش ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ جو ہائی الرٹ جاری کر دیا جائے خاص کر جو تالاب جو یہاں پر وہ جو نالے ہیں. لیکن وہ جو نشیبی جو گھروں کے علاقے کے نالے ہیں وہ ابھر کے باہر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو روڈوں پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے اور یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن بارش اب وقفے وقفے سے کوئی ہو رہی ہے. اب اس طرح بارش جو ہے اپنے زور سے یا تیزی سے جو ہے وہ پہلے ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب ملک. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ موسم وہاں پہ خوشگوار ہو گیا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ لیکن ابھی بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو انتظامیہ یقیناً الرٹ ہوگی. یہ محکمہ موسمیات نے پہلے سے الرٹ جاری کیا ہوا تھا یا اچانک ہی بادل برسے ہیں اور صورتحال وہ چینج ہو گئی ہے؟ دیکھیے محکمہ موسمیات کی جانب سے اچانک یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا. اس سے پہلے پیشن گوئی ضرور کی تھی طوفانی بارشوں کی اور لیکن یہ اچانک الرٹ جاری کیا گیا. جیسے ہی جو ہوائیں تھی وہ داخل ہوئیں موسم جو ہے وہ بدلا کیونکہ صبح سے تیز دھوپ تھی اور تیز گرمی تھی. امید نہیں کی جا رہی تھی کہ شام کو جو ہے بارش متوقع ہو سکتی ہے. لیکن میں جیسے بتایا کہ 2 گھنٹے پہلے ہی آسمان بادل جو ہے وہ چھائے تھے اور گہرے کالے بادل تھے اور خوفناک قسم کے بادل تھے جنہوں نے برسنا تھا. اس سے پہلے کہ وہ برسے اس سے پہلے شدید قسم کی آندھی نے جو ہے اپنا زور پکڑا یہاں پر اور اس سے کافی نقصان ہوا. خاص کر درختوں کو کافی نقصان ہوا. لوگوں کے اوپر جو چھتوں پہ ٹینکیاں ہوتی ہیں جو شیڈز ہوتے ہیں وہ اکھڑے ہیں اور کیونکہ ہوا کی جو تیزی تھی وہ کافی خطرناک قسم کی تھی. لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوئی اور بارش کے زور جیسے ہی بارش نے پکڑا تو پھر آندھی کا زور تھا وہ تھم چکا تھا اور اب بھی موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے. لوگ جو ہے اب گھروں سے باہر آ چکے ہیں اور اس موسم کو اب انجوائے کر رہے ہیں. جی اپنا شاہ زیب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پچھلے سال بھی اس طرح بارشیں شروع ہوئی تھیں تو بڑا صورتحال وہاں پہ گھمبیر ہو گئی تھی. علاقے جو سمجھے کہ جو نشیبی علاقے خاص طور پہ وہ تو کہا جا رہا تھا جیسے سیلاب کی صورتحال ہے اور ڈوب گئے تھے، لوگوں کی گردن تک پانی آ گیا تھا. تو ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہ بارش اسی رفتار سے اسی شد و مد کے ساتھ جاری رہتی ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کل آفیسز میں یا اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کرنا پڑے؟ آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی جو اس وقت چل رہی ہے بارش اس کے حساب سے؟ دیکھیں ابھی بھی بجلی جو ہے وہ جو ہے گرج رہی ہے اور بادل ابھی بھی کالے جو ہیں آسمان پر موجود ہیں. اور اگر بارشوں کی بات کی جائے تو اگر آج شام تک اگر بارش کا سلسلہ اسی طرح رہا تو پھر جو ہے جو بارش کی سطح جو ہے خاص کر نالوں کی ندی نالوں کی وہ بڑھ سکتی ہے. پنڈی کی اگر بات کروں نالا لئی کی وہ بھی بڑھ سکتی ہے اور اس طرح اسلام آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر ان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. خاص کر کے جو مارگلہ ہلز کے قریب جو گاؤں ہیں جو آبادیاں ہیں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. جب بھی ہلکی بارش ہو یا طوفانی بارش ہو سب سے پہلے نقصان جو اس طرح کی آبادی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ بارشیں ہوتی رہیں تو ظاہر بات ہے فصلوں کو نقصان بہت زیادہ ہونا ہے کیونکہ اولے بھی برستے ہیں اور کافی شدت سے برستے ہیں. اس سے ہوائیں تیز سب سے زیادہ خطرناک تھی ہوائیں جنہوں نے کافی نقصان ابھی جو ہے تاحال سامنے جو آئے ہیں وہ ابھی درختوں کی جو اطلاعات آئی ہیں اور وہ کوئی فوٹیجز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ کس طرح جو درخت ہے وہ اکھڑ کے جو ہے وہ روڈ پر آ چکے ہیں. اور اس طرح کچھ جو نشیبی علاقوں کے جو ٹینکیاں تھی خاص کر گاؤں کی آبادیوں کے اوپر والی اور ان کے شیر تھے وہ اکھڑ کے جو ہے وہ جو روڈوں پہ گرے ہیں اس طرح گلی کے محلوں میں گرے ہیں. اور اسی طرح ابھی بھی بادل جو ہے وہ گرج رہے ہیں اور بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی. شاہ زیب جو درخت سڑکوں پر گرے تھے شاہراہوں پر گرے تھے ان کو اٹھا لیا گیا ہٹا دیا گیا وہاں پہ؟ وہ ابھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے درخت کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت جو چیزیں گری ہیں انہیں سنبھال رہے ہیں. ہر کوئی اپنی حفاظت کو خود لگا ہوا تھا. مارکیٹوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے جو شٹر تھے وہ بند کر دیے کیونکہ اولے اتنے خطرناک اور اتنے بڑی مقدار کے اولے تھے اور جو کافی خطرناک تھے جو نقصان پہنچا سکتے تھے خاص کر شیشوں کو اور اس طرح کی گاڑیوں کو. اور گاڑیاں جو تھی موقع پہ وہ پھنس کے رہ چکی تھی کیونکہ درخت گرے تو جو جہاں پہ رکا ہوا تھا وہیں پر تھم کے رہ چکا تھا. اسی طرح ابھی روڈ کی جو صورتحال کی بات کروں تو روڈ جو ہے اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. جگہ جگہ پانی کھڑا ہو چکا ہے. ہلکے ہلکے سے وقت وقت سے بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اوپر آسمان پر اب بھی کالے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب ملک صاحب سے. ہم گاہے اپڈیٹس دیتے رہیں گے.